بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اس آیت مبارکہ کی شرح کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں جس 10 راتوں کا ذکر ہے وہ عاشورہ کے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے اور 10,000 حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل ہر سال میں ایک روزہ، بنی اسرائیل ہر سال میں ایک روزہ یعنی یوم عاشورہ کو روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچے میں 10 دن وسعت دو، وسعت کرو۔ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو کشائش عطا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے آخری دن یعنی محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھو، گویا اس نے روزے پر سال کو ختم کیا۔ جس بندے نے ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھا، گویا اس نے روزے پر سال کو ختم کیا اور آنے والے سال کو روزے سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 برس کے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے یہ ذوالحجہ اور محرم الحرام کے پہلے دن اس نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ 50 برس کے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے روز، عاشورہ کے دن غسل کرے گا، محرم الحرام کے دن غسل کرے گا تو وہ کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا سوائے مرض الموت کے، اس کے علاوہ وہ بندہ کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے، اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا گیا، حضرت ابو نصر اپنی والدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابن امیہ بن خلف جمعی کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے گھر تشریف لائے، ایک ممولہ آن بیٹھا، ایک پرندے کا نام ہے، ایک ممولہ آن بیٹھا، اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اسی پرندے نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جنگلی جانور بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یکم محرم الحرام کے شب میں رات میں جو نوافل پڑھی جاتی ہیں وہ ان کی ترتیب اس طرح ہے، جب محرم شریف کا چاند دیکھو تو اسی رات کو 2 رکعت نفل اس طرح ادا کر لو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے، کم سے کم ایک تسبیح کرے اور یہ پڑھے، تسبیح میں یہ پڑھے، اس چیز کی تسبیح کرے، سبح قدوس ربنا ورب الملائکہ،
یہ تسبیح کرے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں نوافل کی رکعتوں کی تعداد بھی آتی ہے کہ نوافلوں کی رکعتوں کی تعداد یہ ہے کہ ہر رکعت میں 4 رکعتیں ہیں، نوافلوں کی 4 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص شریف ایسا عمل کرنے والے کو، جو بندہ یہ نفل پڑھے گا، فرمایا گیا ایسا عمل کرنے والے کو اللہ کریم جنت الفردوس میں 2000 محلات عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 2000 محلات عنایت فرمائے گا، اور ہر محل کے 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت ہوگا، اور اس کے علاوہ اس نماز ادا کرنے والے کی 6000 بلائیں دور کی جائیں گی، 6000 نیکیاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، 6000 بلائیں اس بندے سے دور کی جائیں گی، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ عاشوراء کی رات کو جو شخص یا خاتون 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کے 50 برس کے گناہ، 50 برس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور 50 برس آئندہ ہونے والے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نزہۃ المجالس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ رقم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی عاشوراء محرم کے روز 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اللہ کریم اس بندے کے لیے، جس بندے نے یہ نفل پڑھے، اس کے لیے اللہ کریم اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کے لیے نورانی منبر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عاشوراء کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور پھر ان نوافل کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔